میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سانکیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے شہترہ ایک جڑی بوٹی ہے اس کے حوالے سے ہے، جس کے فوائد میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بیرونی استعمال اس کے فوائد ہیں۔ اندرونی استعمال میں معدہ، جگر اور اس میں زیادہ یہ افعال ہے، اس کے فائدے ہیں۔ اس کا تخم استعمال ہوتا ہے، یہ بہت سارے مرکبات میں استعمال ہوتا ہے۔ شاہترہ جیسا کہ نام سے ہے، یہ مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے۔ شاہترہ بنگالی میں اسے کھیت یا پاپڑا کہتے ہیں، ہندی میں بھی اسے پاپڑا کہتے ہیں، گجراتی میں پاپڑا کہتے ہیں، مڑھتی میں پاپڑا یا کھیت کہتے ہیں۔ اس کا مقام پیدائش پورے ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر خضرا نباتات ہے، پوری نباتات جو ہے یہ استعمال میں آتی ہے۔ پیت پاپڑا کا گچھا دو قسم کا ہوتا ہے، پوپلیں ہوتی ہیں، پھول ہوتا ہے، دوسرے کو لال پھول لگتے ہیں، ایک کو سفید پھول لگتے ہیں، ایک اس کی قسم جو ہے اس کو زرد پھول لگتے ہیں۔ مختلف اقسام ہیں اس کی۔ تو کیمیائی تجزیے سے یہ ہے کہ یہ الکلائیڈ ہوتا ہے اور اس میں غیر نمیاتی نمک، پوٹاشیم وغیرہ، سوڈیم وغیرہ، کیلشیم وغیرہ پایا جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ کی بات کریں کہ یہ کتنا پرانا ہے، قدیم پرانے زمانے کے لوگ، یونانی لوگ اس سے بخوبی واقف تھے، اس کا استعمال جانتے تھے۔ اس طرح یہ جالینوس کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مختلف پرانے حکماء نے بھی اس کے، ماہر طب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مزاج کے حوالے سے یہ گرمی سردی معتدل ہے دونوں میں۔ خواص اس کے پتے اور بیج مختلف ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ بیرونی استعمال میں تازہ پاپڑے کا لیپ بھیڑ کے کانٹے کے لیے بہت مفید ہے۔ پاپڑا جس کو سریکی میں بھی پاپڑا کہتے ہیں، پنجابی میں بھی پاپڑا کہتے ہیں، اردو میں اسے شاہترہ کہتے ہیں۔ اس کے پتوں کو پیس کر اگر شہد یا بھیڑ کسی کو کاٹ لے تو اس کا اوپر لیپ کرنا مہندی کے ساتھ بہت مفید رہتا ہے۔ جلن اور کھجلی جو ہے نا فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا رس آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ آنسو آتے ہیں لیکن اس کی بینائی کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اس کے رس کو گوند میں گوندھ کر چہرے پر جہاں بال ہوں، بالوں کو پھیرنے کے بعد اگر اس کی گوند لگا دی جائے، اوپر چہرے پر اس کا رس لگا دیا جائے تو بال دوبارہ نہیں ہوتے۔ یہ اس کے لیے بہت مفید ہے، فالتو بالوں کو ریموو کرنے کے لیے، چہرے کے خاص طور پر۔ اندرونی استعمال میں یہ متلی اور کائے کو روکتا ہے۔ اس کے پتوں کا عرق معدے کو قوت دیتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ شکر کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ معدے کی طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے رس کو دودھ اور چینی میں ملا کر پینے سے معدے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اس کا جوشاندہ میں شہد ملا کر پینے سے کائے رک جاتی ہے، چاہے کتنی بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح جگر کے افعال کے حوالے سے جگر کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس کو شربت میں، اس کے رس میں چینی ملا کر پلایا جائے، اور اس طرح سدے آنتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، اس کی شکنجبی کے ہمراہ اس کو استعمال کرایا جائے تو سدے ختم ہوتے ہیں۔ اس کی شکنجبی کو کے ساتھ اس کو رس کو استعمال کرایا جائے تو یہ جگر کے صفرا کا بہترین علاج ہے۔ یرکان اور صفراوی بخار کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے، جگر اچھا خون پیدا کرتا ہے۔ مصری میں اس کا شربت ملا کر استعمال کرنے سے خون سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کو نچوڑ کر آدھا پیالہ یومیہ ایک ہفتہ تک پینے سے اور ان پر مچھلی نہ کھائی جائے تو یہ بدن پر کسی قسم کے زہر کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے مختلف مرکبات پاپڑا کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے پاپڑا کا شربت استعمال بنایا جاتا ہے۔ اس کا شربت کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ وہ بلغم کو اخراج کرتا ہے اور معدے کی گرمی کو تسکین دیتا ہے۔ اسی طرح
اس کا عرق بھی استعمال ہوتا ہے، شاطرہ کا مختلف ادویات کے ساتھ مشترکہ طور پہ مل کر یہ عطشک کو دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے اس کا عرق، عطشک اور خارش کے دور کرتا ہے اس کا عرق شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے۔ اسی طرح یہ معجون اس کی بنتی ہے، حلیلہ بنتا ہے جو مختلف امراض میں استعمال ہوتا ہے، یہ بہت مفید ہے اس حساب سے۔ تو آلو بخارا ہر ایک 10 دانہ سمر ہندی 4 تولے شاطرہ خشک جو ہے وہ اس میں شامل کریں 2 تولے، رات کو پانی میں بھگو کر صبح جوش دے کر جب ایک چوتھائی پانی رہ جائے اسے صاف کر پی لیا کریں، تو یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ تو آج بات ہو رہی تھی شاطرہ کی، پاپڑا کی۔ یہ بیرونی استعمال شہد کی مکھیاں کاٹ لیتی ہیں، شاطرہ پاپڑا عام دیہاتوں میں پایا جاتا ہے، اس کا لیپ کریں فوری طور پر ریلیف ملے گا۔ اندرونی طور پر چینی کے ساتھ ملا کر کھائیں تو یہ شربت دودھ میں کے ساتھ لیں اس کا رس، تو یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور سودے کو ہوتا ہے۔